سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حاضرین کرام، میں نے گزشتہ چند جمعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کی اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو اس کے شواہد میرے سامنے تھے میں نے عرض کیے۔ وہ کئی مہینوں کے لیکچرز ہیں۔ درمیان میں لاہور کے کچھ دوستوں نے داتا دربار پر تقریر لگانے کے لیے مجھے کہا جہاد کشمیر پر تقریر کریں۔ تقریر کے لیے ایک صحت کا بھی اچھا ہونا، گلے کا ٹھیک ہونا، یہ بھی ایک بنیادی عوامل ہیں جن کے بغیر تقریر اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ مگر کروں کیا، روزانہ 5-6 گھنٹے تک متواتر پڑھانا ہوتا ہے اور 7-8 گھنٹے تک متواتر مطالعہ کرنا ہوتا ہے، بڑا کافی کام ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کالج کا پروفیسر 45 منٹ ایک لیکچر میں بولتا ہے،
کسی دن ایک لیکچر ہو سکتا ہے، کسی دن 2 لیکچر ہو سکتے ہیں، لیکن بہت ریئر چانسز ایک پروفیسر کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ ایک دن میں 3 لیکچر ہو جائیں، اور 24 گھنٹے کے لیے پابندی ہوتی ہے کہ کسی اور جگہ اس نے پڑھانا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اور کسی جگہ کام کرے گا تو یہ 35 منٹ کا جو لیکچر ہے نہ یہ صحیح طور پر تیار کر سکے گا نہ صحیح طور پر ادا کر سکے گا۔ آپ ذرا ہمارا اندازہ کر لیں، آج رات غالباً 6 گھنٹے میں متواتر بولا ہوں، تو 6 گھنٹے متواتر سبق پڑھانے والا آدمی بیچارہ کیا تقریر کر سکتا ہے؟ جب کسی مضمون پر سوچتا ہوں تو دلائل و مسائل آ کے سامنے رقص کرنے لگ جاتے، جھولیاں بھر بھر کے میرے سامنے دلائل و مسائل رکھتے ہیں، لیکن اب میرا نہ گلا کام کرتا ہے نہ میرے حواس ساتھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر اکی دکی بات میں چن کے عرض کر دیتا ہوں، اگر میری صحت مکمل طور پر مقابلہ کرے نا تو پھر میں اس کے مقابلے میں 4-6 گنا زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہوں۔ آپ لوگوں سے دعا کرانا چاہتا ہوں، اور آج میرا ذہن اس پر آ گیا کہ صرف دعا ہی پہ تقریر کروں کہ دعا کیا چیز ہے اور دعا سے کیا بن سکتا ہے، اور اسلامکلی، آئیڈیالوجیکلی، عقیدے کے طور پر، اسلامی نظریات کے طور پر اس کی ویلیو کیا بنتی ہے۔ اسی پر میں نے ایک قرآن عظیم کی ناتمام آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے جس وقت میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں تو بتا دو فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جس وقت وہ مجھے پکارے۔ اب اس کے بعد کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ اب وہ سچے دل سے مجھے مانے بھی اور میرے تعلیمات کو صحیح طور پہ قبول بھی کریں، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ اور یہ جو میں اس وقت عرض کرنے لگا ہوں، اس پچھلی تیسری صف میں آنے تک یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا۔ ویسے ہی ایک دوست کو دیکھ کے دعا کے موضوع پر باتیں ذہن میں آنے لگی کہ دعا بھی کوئی چیز ہے، تو اس لیے اب یہ آیت نہ ہی تو مجھے صحیح طور پر یاد ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پر تقریر کرنی چاہیے تھی، لیکن میرا خیال ہے میں نے ٹھیک پڑھ لی ہے۔ سبجیکٹ وائز کوئی قرآن مجید کے مضامین آتے ہیں تو جو کہ الحمدللہ قرآن مجید پر میں نے کام کیا ہوا ہے، جتنی ساری میری توفیق ہے، تو پھر اس مضمون کے ٹارگٹ میں آئے تو میں بآسانی یا بمشکل پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ تو اس میں پروردگار عالم نے دعا کا بطور حقیقت کے اظہار فرمایا۔ جب میرا بندہ آپ سے پوچھے نا، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ وہ دعا جو ڈائریکٹ ہوتی ہے وہ خدا کے حضور منظور ہونے والی دعا نہیں ہے۔ سرکار کو بیچ میں رکھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے پوچھے نا تو کہو۔ اور اس اجمال کی تفصیل قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ او میرے پیارے، جس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ما اصابت من مصیبت
الا بما کسبت ایدی الناس. مصیبتیں جو آتی ہیں آدمیوں کے کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. کوتاہی کر بیٹھے انسان جو ہے کرے کیا؟ تجھے نہ بھولے تیرے پاس آ جائے. آپ کا مزار مبارک تو مدینہ طیبہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کا تعلق سرکار کی ظاہری زندگی کے ساتھ تھا. اب وہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں. اب دعا کی فلسفی میں سرکار کے قرب کی بحث، سرکار کے پاس جانے کی بحث کس طرح چھڑتی ہے نا جی؟ قرآن عظیم کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی ہر ایمان والے کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. کتاب مسک الختام شرح بلوغ المرام لکھی ہوئی نواب صدیق الحسن صاحب کنوجی کی، وہ اتحیات کی بحث میں لکھتے ہیں کہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو، جو کہتا ہے اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ کس نقطہ نگاہ سے کہتا ہے؟ ان کو پاس سمجھ کے کہتا ہے کہ مدینے سمجھ کے کہتا ہے؟ مدینہ مقدسہ میں حضور کو سمجھ کے کہتا ہے کہ اپنے پاس سمجھ کے کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ دراصل ای خطاب بجیت سریان حقیقت محمدیہ است در زوات مسلیان و ذرائر موجودات. کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ دور سمجھ کے نہیں ہے، اس کی اپنی باڈی میں حقیقت محمدیہ کار فرما ہے، اور کائنات کے ہر ذرے میں ہے. جو فزکس کے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہو، طبیعیات کے اس اساتذہ اور ڈاکٹرز، ان سے میں کہوں گا جتنے بھی فزسسٹ ہو، فزکس کے جاننے والے، میں تم سے اگر پوچھوں کہ آپ کی فزکس نے جو تحقیقات کی ہیں کل کائنات کے ایلیمنٹس کتنے ہیں؟ 92. اگر آپ نے نہیں غور کیا تو میں عرض کرتا ہوں. آپ کی فزکس نے مانا ہے کہ پوری کائنات کے عناصر جو ہیں، یعنی جتنے مادے جس سے دنیا بنی ہے، ان کی گنتی ہے 92، اور 92 گنتی ہے محمد کے عددوں کی. جو محمد کی نیومیریکل ویلیو آج فزکس نے تسلیم کی ہے کہ نیومیریکل ویلیو جو ہے نا ابجد، اس کو مومن بھی مانتا ہے کافر بھی مانتا ہے. کہا محمد کے عدد 92 ہیں، تو ایک ایک ایلیمنٹ نبی پاک کے نام کے ایک ایک عدد سے بنا ہے. اگر وہ عدد محمد مصطفیٰ اسے وڈرا کر لیا جائے تو کائنات جو ہے وہ ایگزسٹ کرنا سیز کر جاتی ہے. یعنی کائنات کا عدم لازم آ جاتا ہے، کائنات برحال نہیں رہ سکتی. معلوم ہوا وہ نام محمد مصطفیٰ کا جو اثر ہے، جو وہ ایلیمنٹ اس کی بنیاد میں ہے، جو کائنات انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری. آپ کی فزکس مانے گی کہ کائنات کی ابتدا روشن ذرات سے ہوئی ہے. گلیلیو کی تھیوری کیا کہتی ہے؟ آج آپ کا پلانیٹری سسٹم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کائنات کی ابتدا نور سے ہوئی، اور جی ہر چیز نور سے بنی، اور نور جس سے بنی ہے ان کے ذرات کی تعداد پتہ ہے. کہتا اور کچھ پتہ نہیں، ایلیمنٹ کے تعداد سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نور کے جو روشن ذرات تھے وہ 92 ہی تھے. کیوں بھائی؟ یہ کافروں کے گھر سے بھی آپ کا ثبوت نکل آیا کہ نہ نکل آیا؟ لوگوں نے چھپایا تو بہتیرا قرآن مجید نے یہودیوں اور نصرانیوں کا ذکر کر کے نہیں ذکر کیا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر.
قرآن کہتا ہے وہ پیارا آ گیا ہے اہل کتاب سے، کہہ دو اس کو ظاہر کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ پرنٹنگ پریس تو کیکسٹن نے 17ویں صدی عیسوی میں ایجاد کیا ہے۔ پیپر انڈسٹری جو ہے یہ 3 صدی ہجری میں عباسیہ نے انسٹال کی ہے۔ تو جس زمانے میں پیپر بھی نہیں تھا، پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، تو یہ تورات اور انجیل بازار میں تو نہیں ملتی تھی نا۔ اکا دکا نسخہ پورے ملک میں ہے، اور جس کے پاس ہے اس نے مناپلائز کیا ہوا ہے، اجارہ داری میں رکھا ہوا، اندر بند کیا ہوا ہے، نہ کوئی اس کے اندر جا سکے نہ دیکھ سکے۔ رب کہتا ہے جس نسخے کو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے نا دیواروں کے پیچھے، یبین لکم، وہ تمہیں بتاتا ہے، اور تمہارے اس عقیدے پر تف ہے کہ جو کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ رب کہتا ہے جن کے پاس کتاب تھی دیوار کے پیچھے تھی وہ پوری قوت سے چھپاتے تھے، رب کہتا ہے تم چھپاتے ہو، یہ بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت سارا بتاتا ہے، تو کہا پھر بہت سارا بتاتا، سارا تو نہیں کہا، سارا نہ بتانا نہ جاننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یعفو عن کثیر، بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے، جانتا باقی بھی ہے لیکن معافی کے فارمولے پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ فزکس کا معاملہ تم نے بھی چھپایا تو ہے نا۔ تم نے نہیں کہا کہ ہر عنصر ایک نور کے آئٹم سے بنا ہے، اگر وہ نور کا آئٹم واقعی تمہارے قول کے مطابق بھی نور ہے جیسا کہ فی الواقع نور ہے، تو 92 ہونے کی لیمیٹیشن جو ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ 92 والے کے عدد 92 ہیں، اس لیے وہ نور کے آئٹم 92 میں بند ہے۔ کہوں بھائی فزکس کا مطالعہ کر کے دیکھو، میرا فزکس سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو بیان کر رہا ہوں دیکھ کے بیان کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں، جس کا دل چاہے بات کرے۔ میں نے وہ فزکس کی اتنی کتابیں خریدی ہیں صرف اسی ایک مقصد کے لیے، اور میڈیکل میں جتنا میں نے دخل دیا ہے اتنی انگریزی میں میڈیکل کی کتابیں لکھ کے نشان لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل لائن کا آدمی مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں یہ نہ کہوں سنی ہوئی بات ہے، نہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، نشانات لگے ہوئے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ایمان کے سودے ہیں، یہ کچی باتیں اس بارے میں نہیں کر رہی، بات اس پر کرنے لگے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف ہیں تو میں جاؤں کا والی شرط کس طرح پوری کروں؟ کہا وہ تجھ سے دور ہی نہیں ہے، دل کے آئینے میں ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ قرآن کہتا النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جن کو تو دور سمجھے ہوئے ہے وہ دور نہیں، وہ تیرے پاس ہے۔ اچھا، اس پر کہ حضور کی زندگی کے ساتھ یہ خاص ہے، اس پر ایک پوائنٹ سن لو۔ جتنے درس نظامیہ کے اساتذہ موجود ہو، علماء موجود ہو، کچھ دوست اس وقت جمعہ پڑھا کے اپنی مسجدوں میں وہ بھی آگے ہوئے ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں اس قرآن مجید کی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آخری سانس جو تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ، یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا، اور نہ آج کلوز ہے، نہ آئندہ کبھی کلوز ہوگا، اور نہ قیامت والے دن کلوز ہوگا۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ کہو گے کس طرح؟ جیسے بجلی والے سے میں کہوں یار یہ بجلی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جناب اس کا فلاں سوئچ ہے وہ کام نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ سارا کام خراب ہے۔ اب میں کہوں یار وہ سوئچ تو ایک ہے، یہ سارا کیوں خراب ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا فن نہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں۔ یار یہ پوری فیکٹری ہے، یہ کھڑی ہے، کہیں تاریں جڑ گئی، یار تاریں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ جڑ گئی، تو پوری فیکٹری کیوں کھڑی ہے؟ وہ کہے گا جناب آپ اس فن کے جاننے والے نہیں ہیں، دو تاریں جن کا جڑنے کا حق نہیں ہے ان کو جدا رکھنا
وہ غیر قانونی طور پر جڑ گئی ہیں، اس لیے فیکٹری بند ہے، اور ان تاروں کو جوڑنے کا کام ہم جانتے ہیں، اس لیے ان تاروں کے بارے میں پوچھ رہا، ہم سے پوچھ، اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ظاہری زندگی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سرکار کے ساتھ خاص ہے۔ کس طرح؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کے لیے سفارشی دعا فرمائے۔ اس جگہ محمد کیوں نہیں کہا، ابن عبداللہ کیوں نہیں کہا، رسول کیوں کہا؟ یہ آپ کے جو اسلامک جورسپروڈنس، کامنٹیٹوریل جورسپروڈنس ہے، یعنی قرآن عظیم کی تفسیر کو ایک ضابطے میں لانے والا علم، اصول تفسیر، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور ہمارے اسلامک کالجز اور یونیورسٹیز میں متفقہ طور پر پورے عالم اسلام میں پڑھائی جاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ، جس وقت حکم کسی شخص کی ذات پر مرتب نہ ہو، اس کے وصف پر مرتب ہو، وہ حکم لگایا جائے، سٹیمپ کیا جائے اس کی کوالٹی پر، اس کی ذات پر نہ کیا جائے بلکہ اس کے وصف پر کیا جائے، تو اس وصف کو اس حکم کے لیے علت کا درجہ حاصل رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں کہا کہ ان کا سفارشی دعا رسول کرے، رسول کا کوئی نام تھا نا، اصلی نام کیوں ذکر نہیں کیا؟ رسول تو کوالٹی ہے، یہ وصف ہے، وصف کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کا تعلق اس وصف کے ساتھ ہے، جب تک یہ وصف زندہ رہے گا اس وقت تک نبی کا یہ رائٹ بھی ایگزسٹ کرے گا، نبی کا یہ حق بھی زندہ رہے گا۔ جب تک وہ رسول ہے اس وقت تک وہ دعا مانگ سکتا ہے، جس کا رسول ہے اس کے لیے وہ دعا مانگ سکتا ہے، جس جگہ وہ رسول ہے اس جگہ وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ اور میرا رسول کس کا رسول ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور پیارے، جس کا میں رب ہوں نا، تو اس کا رسول ہے۔ تیری رسالت کا دائرہ وہی ہے جو میری نبوبیت کا دائرہ ہے۔ میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ تیرے دامن رحمت کو اٹیچ کر کے پھیلا دیا، جہاں تک میری ربوبیت جائے وہاں تک تیری رسالت جائے۔ سمجھا کی بات؟ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تاکہ کیا ہو، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کا نذیر ہو۔ پتہ چلا میرا نبی عالمین کا رسول بن کے آیا۔ تو اب بتاؤ، جب میں یہ کہنا چاہوں کہ نبی کریم علیہ السلام آج بھی دعا مانگنے کی پوزیشن میں ہیں، آپ کہیں جناب ثبوت لاؤ، میں کہتا ہوں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ کہہ رہا ہے رسول پر حکم مرتب کیا، محمد پر نہیں کیا، جس کا معنی یہ ہے جب تک وہ رسول ہے وہ دعا مانگتا رہے گا۔ بتاؤ ان دنوں کون رسول ہے؟ ان دنوں بھی وہی رسول ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر وہ آج رسول ہیں جیسا کہ فی الواقعہ ہیں، تو پھر آج ان کو دعا مانگنے کا پورا حق ہے۔ اور آج اگر وہ رسول ہیں تو صرف مدینہ شریف میں رسول ہیں یا کل کائنات میں رسول ہیں؟ کل کائنات میں رسول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کل کائنات میں سرکار کو دعا مانگنے کا پورا رائٹ ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ آج تو دعا مانگ رہے ہیں، کل قیامت کو مانگ سکیں گے کہ نہیں،
میں پوچھتا ہوں کہ قیامت میں سرکار رسول بن کے اٹھیں گے کہ نہیں؟ رسول ہونے کی حالت میں ہوں گے کہ نہیں؟ تو یہ رسول ہونے کی جو کوالیفیکیشن ہے اگر یہ وہاں بدستور زندہ ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے سرکار کو یہاں سفارش کرنے کا حق ہے اسی قاعدے کے مطابق قیامت کو بھی امتی جانے کا حق رکھتا ہے اور نبی دعا مانگنے کا حق۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قیامت کے میدان میں سرکار وکالت فرمائیں گے، یہ لفظ ناقابل استعمال ہے، یہ کبھی نہیں استعمال کرنا۔ سرکار شفاعت فرمائیں گے، شفیع کا موضوع اور ہوتا ہے، وکیل کا موضوع اور ہوتا ہے۔ جتنے لویر حضرات تشریف لائے ہوئے ہو سب کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ آپ جس وقت عدالت میں اپنے کلائنٹ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں آپ کا پتہ ہے موضوع کیا ہے؟ آپ چارجز کو ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹے الزامات ہیں، ان میں سچی بات کوئی نہیں۔ وکیل کا موضوع ہے الزامات کی تردید کرنا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں۔ شفیع کا موضوع یہ نہیں ہے، شفیع کا موضوع میری طرف دیکھنا ہے، شفیع کا موضوع یہ نہیں ہے۔ شفیع کا موضوع یہ ہے مولا کریم گنہگار ہے، مانتا ہوں اس سے گناہ ہوئے ہیں، مانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی ہے، مانتا ہوں اس کے پلے کچھ نہیں ہے، مگر مولا کریم میرے زلف تابدار کا صدقہ کر مارا کے معاف کر۔ جو زلف منبر بکھر جائے گی نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی، جو زلف منبر بکھر جائے گی نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی۔ اب دعا کرنا جو ہے اس کے لیے کسی کے واسطے پرہیزگار ہونا شرط نہیں۔ سرکار مانگے مولا کریم میں نہیں کہتا اس نے یہ گناہ نہیں کیے، تو ٹھیک کہتا ہے، تیرے فرشتے ٹھیک کہتے ہیں، واقعی اس نے گناہ کیے ہیں، اگر کروں میں کیا؟ لج پال پریتا جوڑ دے نہیں، جے جوڑن تا پھر توڑ دے نہیں، جدی باں پکڑن پھر چھوڑ دے نہیں۔ مولا کریم میری بھی یہ مجبوری ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں نے بتایا ہوا ہے جو میرا امتی ہے، جب مشکل کا وقت ہو تو نے خود میرا دروازہ بتایا ہوا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعا کی فلسفی سمجھ آئی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت مولا مرتضیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول میں حمد باری تعالیٰ بھی ہو، درود رسول پاک بھی ہو، اور آخر میں بھی حمد باری تعالیٰ ہو اور درود رسول پاک ہو، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کیوں؟ وہ جاؤ کا والا معنی پورا ہوتا ہے کہ مولا کریم اب جب میں پرواز کر کے مدینہ شریف نہیں جا سکتا، تیرا نبی میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اب سوائے اس کے کہ میں عقیدے کے اعتبار سے رابطہ کروں، اور تو سارے معاملے پہلے تو بھی قریب ہے۔ ہاں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کیا؟ ذات مصطفیٰ ہے، وہ تو مومنوں کے قریب ہی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے دور، تو وہ اپنا ایڈریس بتا رہا ہے میں کون ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے مومنوں کے تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ کسی دوسرے کھاتے کا ہے، چٹ دوسری لگی ہوئی ہے۔ ہاں اب قریب آ جائیے، اس کو سمجھیے کہ آج جو کوئی اللہ کا پیارا دیکھ کے، کوئی نیک بندہ دیکھ کے اس کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں،
اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی لائٹ میں فوکس کرتے، اس پر ذرا دھیان کرتے. یہ دنیا میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، زید کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور مرزا قادیانی جیسا بے ایمان کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، دجال جیسا بے ایمان کہے گا میں ٹھیک ہوں. لیکن ایک ایسا مسئلہ نکال لیتے ہیں جو قیامت کا ہو اور سب کا متفق علیہ ہو، عالم اسلام میں اس کا کوئی منکر نہ ہو. کیوں بھائی بات پہ بن جائے گی کہ نہیں؟ قیامت کے اگر ہم کوئی بات نکال لیں جس پر کسی بھی مکتب فکر کو، نہ چشتی کو، نہ قادری کو، نہ نقشبندی کو، نہ سہروردی کو، اور نہ درقاوی کو، نہ دندراوی کو، نہ قادری نوشائی کو، نہ قادری مقیم شاہی کو، نہ قادری کلندری کو، نہ قادری جیلانی کو، نہ قادری وارسی کو، نہ نقشبندیہ مجددیہ کو، نہ نقشبندیہ یعقوبیہ کو، نہ نقشبندیہ احراریہ کو، نہ اسی طریقے سے دوسرے سلاسل اولیاء اللہ، کسی کو اختلاف نہ ہو. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ان چاروں میں سے کسی کو اختلاف نہ ہو. جو غیر مقلد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو بھی اختلاف نہ ہو. ہے نا مزے کی بات؟ نکالیں پھر. بخاری، مسلم اور پڑھائی ہوئی، سنی ہوئی نہیں. اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی دیکھنا چاہے نا تو صرف میرے دارالعلوم تک چلنا شرط ہے، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے. روٹی پانی بھی پیش کروں گا، خدمت بھی کروں گا، عزت بھی کروں گا، اور جو بات عرض کرنے لگا یہ پیش بھی کروں گا. کیا جب قیامت کا میدان ہوگا، ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، اس وقت عقیدے کی بحث زیر نظر آتی ہے کہ آج بھلا کس کا عقیدہ استعمال ہوتا ہے. آج تو اسی کا عقیدہ استعمال ہوگا جس کا عقیدہ سچا ہے. اور مسلمانوں، میرا اور آپ کا رشتہ گرمی قیامت کا ہے. میں نے اور آپ نے قیامت کے میدان میں سرکار کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے. وہاں گنہگار نے بھی جانا ہے، پرہیزگار نے بھی جانا ہے، لیکن کسی بدعقیدہ نے اس جھنڈے کے نیچے جگہ نہیں پانی. صحت عقیدہ اس کے لیے شرط ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ میں کوئی ویسے بات کرنے کے لیے قیامت میں حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ پانے سے معرومی قبول کر لوں اور آپ کو ویسے ہی بات بتا دوں؟ الحمدللہ روٹی اپنے گھر سے کھاتا ہوں، اپنے بستر پہ سوتا ہوں، مدینے والے کا غلام ہوں. یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کو 2 4 10 دن نہیں لگائے، پوری زندگی لگائی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے راضی نامے کے لیے کام کرتا ہے. آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. آپ توجہ سے بات سنیں. قیامت کی گرمی میں صلاح بنے گی کہ چلو کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کریں. یار یہ جتنے بھی لوگ حافظ ہوں گے یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید کھولے اور سیدھے چلے جائیں؟ ان کا یہ دارالعمل نہیں ہے، یہ دارالجزا ہے. فیصلے کا وقت ہے. اب پریکٹس کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا دارالجزا میں آپ کوئی اس وقت درس کیوں نہیں کھول لیں گے؟ اس وقت مصلی بچھا کے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگ جائیں گے؟ صاحب فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری اسی مقام پر لکھتے ہیں، کہتے سب کی صلاح بنے گی کہ چلو اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرو. کوئی کالج نہیں کھلے گا، کوئی یونیورسٹی نہیں کھلے گی، کوئی لیکچر نہیں ہوگا، کوئی ٹیوٹوریل نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کا پمفلٹ نہیں چھپے گا، میڈیا کام نہیں کرے گا. اس وقت یہ صلاح کس طرح بنے گی؟ واہ امام ابن حجر عسقلانی تیری تحقیق پر قربان. کہتے ہیں سنی جو تیرا عقیدہ ہے نا دنیا میں کہ کوئی مشکل وقت آ پڑے تو اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو، وہ تیرا عقیدہ ہی اس وقت گائیڈنس پرووائڈ کرے گا. اس وقت یہ رہنمائی مہیا کرے گا کہ دنیا میں جب کوئی مشکل کام پیش آتا رہا، کوئی خدا کا نیک بندہ تلاش کرتے رہے، آج بھی اسی فارمولے پر عمل کرو. آج یہ بحث چھڑ سکتی ہے کہ یہ ممکن ہے شرک کرنے والے وہاں بھی شرک کریں. نہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں انسانیت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت اختلاف کرے. کہے گا چلو اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو
اور قیامت کی گرمی میں پوری انسانی برادری جس پوائنٹ پر متفق ہوگی سنی وہ تیرا عقیدہ ہے کہ مشکل پڑے تو نیک بندہ تلاش کرو. کیوں بھائی ہے مزے کی بات کہ نہیں؟ کتنی تسکین ملتی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے سیرے راستے پر ڈالا. اچھا چل یار آگے تو یہ دقت تھی کہ خدا نظر نہیں آتا تھا, آج تو خدا کا دیدار مل رہا ہے. سیدھے ادھر جاؤ نا جو تمہارا عقیدہ ہے. انہیں پتا ہے کہ سیدھے ادھر گئے تو بستر بند جائے گا. اس وقت ہمارے عقیدے کا سہارا تو دعا گرمی قیامت میں بھی کام آئی کہ نہ آئی. چلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. آج کہتے ہیں جی وہ کافروں والی باتیں کرتے, میرے باپ دادا اس عقیدے کا تھا. اگر باپ دادا ہونا کوئی چیز نہیں تو سب کا دادا کیوں تلاش کرتے ہو؟ معلومہ باپ دادا بھی کوئی چیز ہے, ان کو حقیر مت سمجھو. کسی کی پشت سے پیدا ہونا معمولی رشتہ ہے. کتنی بے غیرتی کا کلمہ ہے کہ باپ دادے کا نام لیتے ہو. باپ دادا نام لیے جانے کی چیز ہے. حلالی اپنے باپ دادے کا نام لیتے ہیں. جن کو یہ یقین ہو کہ میں سچ مجھ اپنے باپ کی اولاد میں سے ہوں, وہ اپنے باپ کا نام لیتا ہے, وہ اپنے دادے کا نام لیتا ہے. جس کو پتا ہو ایسے سیلاب کے ہاتھوں پیدا ہوا ہوں, اس کو پھر بتانے میں بھی دقت ہوتی ہے. سارے ادھر جائیں. اب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے تمہارا عقیدہ غلط ہے. معلومہ خدا کا پہلا نبی پوری گرمی قیامت میں کھڑے ہو کے اس عقیدے پر مور سٹیمپ کرے گا کہ عقیدہ ٹھیک ہے. نہیں تو کہیں او پاگلو, دنیا میں بھی شرک کرتے رہے, قیامت میں بھی شرک کے لیے غیر اللہ سے مانگنے آئے ہو. اس وقت کہیں گے یار میں دانہ گندم کھا بیٹھا, اس کی وجہ سے ندامت محسوس کرتا ہوں. نبی کا مزاج ہے نا, کتنی سینسٹیوٹی ہے. ایک معمولی بات کو بھی بڑی بات سمجھنا. پیار کی عادت ہے کہ اپنی خطا کو خطا سمجھتا ہے. کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ. یعنی فارمولہ ٹھیک ہے مگر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بات کروں. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین گرمی قیامت میں ہوں گے. اگرچہ حدیث میں ذکر چند کا آتا ہے لیکن محدثین نے اس پر شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اختصار کی غرض سے انہوں نے کم کا ذکر کیا ہے, لیکن جو نبی کسی کو قریب پڑا سب کے پاس گئے. اچھا کسی ایک نبی نے بھی کہا یہ فلسفی غلط ہے؟ نہیں کہا نا. معلوم ہوا یہ عقیدہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کا متفق عقیدہ ہے کہ کوئی مشکل وقت بنے تو خدا کا اچھا بندہ تلاش کرو. کس لیے کرو؟ دعا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہاں کہتے ہیں او جی اللہ قریب جو ہے تو پھر دوسرے کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یار قیامت میں بھی قریب ہی ہوگا, دوسرے کے پاس کیوں جاؤ گے؟ وہ جانے والوں میں تو بھی ہوگا, جانے والوں میں بھی ہوگا. آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گے, وہ یہ نہیں کہیں گے یہ عقیدہ غلط ہے, کہیں گے عقیدہ ٹھیک ہے پر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بات کروں. آج اگر بات کر سکتا اس کوٹ میں تو وہ گھنگریالے بالوں والا, لمبے لمبے نینوں والا, وہ لہرانے والے گیسوں والا خدا کا لاڈلا یار آج بات کر سکتا ہے. اور انسانیت جب دوڑی دوڑی آئے گی تو آئے گا جو قیامت کی گرمی میں دعا کے جملے کہنے ہیں انا لہا, اس مقصد کے لیے صرف میں ہی ہوں, اس مقصد کو کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا. اس موقع پر مختلف سٹیجز ہیں. کس کس مقام پر دعا کریں گے کا پہلی دعا ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا مقام ہے جس کا نام ہے مقام محمود. مقام محمود پر میں کھڑا ہوں گا, یہ سوال کروں گا, سر سجدے میں رکھوں گا, اس دعا کیا مانگوں گا
یہ دعا ہے. دعا کیا مانگوں گا؟ یہ شفاعت کہتے ہو نا، اس کا یہی معنی ہے. رب سے دعا کروں گا مولا ان کو بخش. یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گنہگار، نہیں کہا گنہگار ہیں، مگر گنہگار ہونے کے باوجود کہتا ہوں نبی ہوں، رسول ہوں، اور ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے، صحت مند نہیں آتا. میں ان کے دکھوں کا معالج ہوں، ان کی پریشانیوں کا سکون ہوں، ان کی مشکلات کا حل ہوں، ان کا ملجا و ماوا ہوں، ان کا جائے پناہ ہوں، ان کا شفیع ہوں اور ان کا سہارا ہوں، ان کی ڈھارس بنانے والا ہوں. کلمہ میرا پڑا ہے تو پھر دعا کے لیے کس کے پاس جائیں؟ کون سا گھر میں نے بتلاؤں؟ اور تو بھی یاد کر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تو نے یہ گھر بتلایا ہوا ہے، میں نے نہیں بتلایا. ان کو بتا گنہگار ہو جائیں تو تیرے پاس آئے. گنہگار ہو گئے ہیں، آ گئے میرے پاس. اب میں کہتا ہوں تیرا یہ وعدہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ رسول کی جو چٹ ساتھ لگی ہوئی ہے نا، محمد نہیں کہا رسول کہا. معلوم ہے جب تک وہ رسول ہیں اس وقت تک یہ دعا کرنے کا سرکار کو حق پہنچتا. سرکار سر سجدے میں رکھ کے عرض کریں گے مولا کریم رب حبلی امتی. جس نبی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا نفسی نفسی، مولا کریم مجھے معاف کر دے، مجھے اس گرمی قیامت کی مصیبت سے نجات عطا فرما. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائیں گے رب حبلی امتی. یہ دعا ہے نا. پروردگار فرمائیں گے اشفا تشفع، او پیارے تو سفارشی دعا مانگ، ان کے لیے سفارش کر، سفارش کی دعا مانگ اور تیری دعا قبول کی جائے گی. مانگنے سے پہلے اور یار مانگ تو صحیح، کس نے انکار کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جب فعل متعدی کا مفعول مذکور نہ ہو تو اس کے فعل میں اطلاق اور عموم ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جنت مانگ یا کیا مانگ یا کتنا مانگ. کہا اشفا فعل متعدی ہے، ٹرانزٹیو ورب ہے. ٹرانزٹیو ورب کا جب آبجیکٹ ذکر نہ کیا جائے تو ایبسولوٹ میننگ ہوتے ہیں اس کے. مانا یہ ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے، فل سٹاپ لگانا یہ تیرا کام ہے، دیتے جانا یہ میرا کام ہے. کر. اور کتنا دے گا؟ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. او پیارے روٹھنے میں تو کوتاہی نہ کر تو عطا کرنے میں اور راضی کرنے کی حد تک جانے میں کوتاہی نہیں کروں گا، ہے نا. سرکار والے یہ فیصلے ہو چکنے کے بعد جب پل صراط پر سے میرے امتی گزرنے لگیں گے اس وقت میں اللہ کے حضور میں عرض کروں گا اے مولا کریم یہ میری امت جا رہی ہے، پروردگار عالم ان کو پل صراط سے محفوظ کر کے گزاریو. حضرت سیدہ خاتون جنت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں اگر ملاقات کر رہی ہو کہاں کروں؟ فرمایا کہ جو دوزخ کے کنارے پر کھڑا گرتے ہوئے امتیوں کو نکال رہا ہوگا وہ تیرا ابا ہوگا. اگر وہاں نہ ملے تو جو میزان کے پاس کھڑا اپنی امت کے کم وزنوں کو بھاری بنا رہا ہوگا وہ تیرا ابا. اگر وہاں نہ ملوں تو پل صراط کے کنارے پر جس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا اور کہے گا رب سلم امتی رب سلم امتی، مولا کریم میری امت کو بچا. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین، وہ سرزمین مصر کا حسینوں کا شہنشاہ وہ بھی کھڑا ہوگا، جس نے لاٹھی بار کے سمندر کو پھاڑا وہ بھی کھڑا ہوگا، جس نے نارے نمرود میں قدم رکھ کے گلزار بنا دیا وہ بھی کھڑا ہوگا، جس نے پوری دنیا میں اپنی کشتی تیرائی وہ بھی کھڑا ہوگا. اس مقام پر جو باتیں کرنے والا ہوگا وہ تیرا اور میرا نبی ہوگا. رب سلم امتی. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور چشتیوں نے بھی ترے باندھے ہوئے ہوں گے
قادریوں نے, نقشبندیوں نے, سہروردیوں نے, جو نبی پاک کے غلام کہلاتے ہیں, کہتے سب سے مل کے کہوں گا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. ہے نا ٹھاٹھا, سب سے کہوں گا او چشتیو تم تو مانتے تھے, او قادریو تم تو مانتے تھے, او نقشبندیو تم تو مانتے تھے, او سروردیو تم تو سرکار کے عاشق تھے. اب سرکار فرما رہے ہیں رب سلم امتی. پل صراط بال سے زیادہ باریک صحیح, تلوار سے زیادہ تیز صحیح, پر سرکار فرما رہے ہیں مولا کریم ان کو بچائیو. اب میں کیوں ڈروں کہ میں گروں گا, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم ندائے محمد, کہ ہے رب سلم ندائے محمد. اوپر سے نیچے آئیے, کیونکہ آج کی دعا پر گفتگو کی بھی ضرورت ہے نا, آج بھی دعا کسی سے کرائیں. حضرت سعد ابن وقاص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میری دعا قبول ہوا کرے. سرکار نے فرمایا سعد ابن وقاص اپنا رزق پاک کر لے, دعا رد نہیں ہوگی. جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہو, یہ ایک کنکلوژن ہے, دعا قبول کرانی ہے رزق پاک کر لو. رزق آرام کھاؤ گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. جی بزرگوں سے دعا کرانے کے لیے جانا, کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے؟ جی حدیث سے ثابت ہے. اور کس حدیث سے؟ سرکار نے فرمایا دعا کراؤ. کہاں فرمایا؟ مشکات شریف کا سب سے آخری چیپٹر باب الیمن والشام, اس کے اندر ہے علی عمر تم دونوں آدمی جانا ہے اویس کرنی کے پاس, اس کے بدن پر سفید داغ ہے, ملاقات ہوئی ہے؟ جی ظاہری جسم میں ملاقات نہیں ہوئی, تو ان کے بدن کا داغ وہاں ان کے گھر والوں کو نہیں پتا, آپ کو کس طرح پتا ہے؟ رہنے والا یمن کا, کرن یمن میں ہے. تو کیا کرنا یہ ہے کہ اسے کہنا ہے کہ اے اویس کرنی, سرکار نے فرمایا تھا کہ تم نے میری امت کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. جی کہاں فاروق اعظم اور کہاں اویس کرنی؟ اگر کروڑ بھی اویس کرنی ملے تو عمر نہیں بنتے, اتنا بڑا شخص ہے عمر. اور کہاں علی اور کہاں اویس کرنی؟ اگر کروڑ بھی ملے نا اویس کرنی, علی نہیں بنتا, اتنا فرق ہے. تو تم دونوں جانا, اس سے دعا کرانا, اور جا کے دعا کرانا ثابت ہوا کہ نہیں؟ کہوگے اس سرکار کی موجودگی میں کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں رب نے کہا ہے جو مانگتے جاؤں گے دیتا جاؤں گا. کہا یہ تو میرا پرسنل سٹیٹس ہے نا, مگر اسی کو مد نظر رکھ کے کہے جی حضور سے تو دعا کرانی جائز ہے اور کسی سے ناجائز ہے. سرکار بھی بے ایمانوں کا راستہ روکنے کے لیے علی تم نے بھی جانا ہے, عمر تم نے بھی جانا ہے, جا کے دعا کرانی. ہاں سمجھ آئی بات؟ کہو گے اتنے دے بڑے مرتبے والے پھر چھوٹے مرتبے والے کو او جسے بیوی خامدہ کو گل منوانا چاہنی نا تو نکے کڑی جگتے کیا نہیں, ابا عید آگئی امی کی کپڑے کی نہیں دیو نا. حالانکہ امی نے تو فیل ایک کڑی جاگت ہویا نا, کڑی جاگتے نے تو فیل تو امی نہیں نہ بنی. مرتبہ تو امی کا بڑا ہے, لیکن بعض وقت چھوٹے پر شفقت آ کے تو بڑے کی بات مان لی جاتی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے کام آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کرتا ہے بیٹے کا, آنکھیں ہیں باپ کی. اذهبوا بقمیصی, ھذا قرآن کی نص ہے, یہ میری قمیص لے جاؤ, القوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ, انشاءاللہ بھی نہیں کہا, یہ بھی ہونے کی بات. یہ قمیص لے جاؤ جا کے آنکھوں میں ڈالو, ابھی ابھی انکھیارے ہو جائیں گے. ہے نا ثبوت اس بات کا کہ آل اللہ کو اپنے تعلق پر بھی ناز ہوتا ہے, اپنی دعا پر بھی ناز ہوتا ہے.
کسی کو بیچ میں رکھ کے دعا خود ہی کر لینا. بخاری شریف کے سبقوں میں غالباً کل کے سبق میں آنے والی حدیث کہ حضرت فاروق اعظم دعا مانگنے لگے بارش کی تو حضرت عباس کو بلایا, کہا مولا کریم تیرے نبی کے ذریعے سے دعا مانگا کرتے تھے, ان کے ہاتھ اٹھوایا کرتے تھے, آج وہ قبر میں جا چکے ہیں, تیرے نبی کے چچے سے دعا کراتے. اس جگہ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ کس کا عقیدہ ہے کہ حضرت عباس حضرت فاروق اعظم کے برابر ہیں؟ کسی کا بھی عقیدہ نہیں. وہ تو صحابہ کی بڑی پچھلی کیٹیگری میں آتے ہیں, جو 5-6 سٹیجز سے نیچے کیٹیگری ہے صحابہ کی, ان میں وہ آتے ہیں. تو فاروق اعظم تو فرنٹ لائن کا آدمی ہے, پوری امت مسلمہ میں دوسرے درجے کا آدمی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ جی سرکار زندہ تھے نا, تو ان کے وسیلے سے کہا, اب وہ فوت ہو گئے, معلومات زندگی کی حد تک وسیلہ درست ہے. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں یار یہ جس وقت کہا تیرے نبی کا چچا, اس وقت کون سا نبی مراد تھا؟ اس وقت وہی تھا نا جو قبر والا تھا. اس سے تعلیم دی ہے کہ او مسلمانوں, جب کوئی قبول دعا کی بحث ہو تو خاندان نبوت کا بندہ بھی کوئی بیچ میں ضرور رکھا کرو. او بڑھے بڑھے سن گرائے نے آخیا کرو وہ سید بچنا ہوا ہے تو دعا ہی نہیں ہونی. اصل سمجھا کر ابھی یہ گل کرے لکھی تو نہیں, جس وقت یہ پڑھی نا اس وقت یہ بات سمجھ آنے لگی, واہ فاروق اعظم یہ تیرا عقیدہ تھا. نہیں تو سب کا عقیدہ ہے, درجے میں تو بڑا ہے, پھر حضرت عباس کو کیوں بلا کے لایا؟ تھوڑا درجے کی کوئی بات نہیں, خون رسول کی بات ہے. جس خاندان کا, جس خون خمیر کا رسول ہے, ان کا چچا ہونے کے ناطے سے یہ اسی خاندان کے آدمی ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا آدمی ہونے کے ناطے سے ان کو بیچ میں رکھتا ہوں تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ چلتا چلا جائے. اب یہ وقت اختتام پذیر ہو گیا, انشاءاللہ آئندہ 2-3 جمعے دعا پر چلاتے تاکہ آپ کو یہ ڈھنگ آئے کہ دعا کس طرح کرتے ہیں اور کس سے کراتے ہیں. حضور سے چل کر خواجہ اویس کرنی کی بات درمیان میں آ کر فاروق اعظم کا حضرت عباس کے ذریعے سے دعا مانگ کر مسئلہ تو سمجھ آیا نا, کہ کسی کو بیچ میں رکھ کے دعا مانگی جائے تو نتیجہ لاتی ہے. تو خدا تعالیٰ ان دعاؤں والے ہاتھوں کو زندہ رکھے اور اللہ کے بندوں کو دنیا میں زندہ رکھے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مشکات شریف کے اندر حدیث ہے کہ 40 رجال ہیں جو شام کی سرزمین میں رہتے ہیں, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلیات و آفات کو دور کرتا ہے, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو معلوم ہوا بندگان خدا کی برکت سے انعامات الہیہ ہوتے ہیں. جنم دینے والی خدیجۃ الکبریٰ, پرورش فرمانے والے اور جن کی پشتیں پیدا ہوئی وہ سید الانبیاء, ہر زوج ملتا ہے مرتضیٰ, قدرت کے طور پر موجود ہے. اسی طرح علم اور قدرت کے لحاظ سے سرکار کل کائنات میں بیک وقت موجود ہے.